سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبر سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آرمی چیف نے سابق فوجی افسران پر ملک کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے سلسلے میں فوجی نصب و ضبط کے خلاف اقدامات پر فوج نے 3 افسران کو تحویل میں لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پیرس اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے مالیت کا چیک دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مفت سولر سسٹم کو صوبے کے 1,30,000 مستحق خاندانوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں کشمیر آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی بنیادی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ یوم آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق فوجیوں کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے ریٹائرڈ فوجیوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ انہوں نے ریٹائرڈ اہلکاروں کی خدمات کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا اور قوم کی تاریخ کی تشکیل میں ان کی لگن اور اہم کردار کو سراہا۔ بڑی فوج کے سربراہ نے دشمن عناصر کی جانب سے پاکستانی عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کو کمزور کرنے کے لیے جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے خوفناک خطرات سے بھی خبردار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر یقین دلایا کہ ریٹائرڈ فوجیوں سمیت قوم کی غیر متزلزل حمایت ایسی تمام فضول کوششوں کو ناکام بنائے گی۔ سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور سالمیت کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے میں اپنی حمایت کا عزم ظاہر کیا۔ یہ تقریب پاک فوج اور اس کے سابق فوجیوں کے درمیان مضبوط بندھن کا ثبوت ہے جو قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے اپنے عزم میں متحد ہیں۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے سلسلے میں فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر 3 ریٹائرڈ افسران کو بھی فوج کی تحویل میں لیا گیا ہے۔ نثار حسین شہید، نائک راشد گل شہید، نائک عرفان اللہ خان شہید اور سپاہی عثمان رفاقہ شہید کو جو جنوبی وزیرستان میں خوارج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے تھے کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے اعلی افسران، جوانوں، شہداء کے لہرائے یقین اور مقامی افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان میں دہشت گردی کے ناسور کو مکمل ختم کرنے کے پختہ عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے آبادی اور ترقی کے بارے میں ایشین پارلیمنٹیرینز فورم کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں اسلام آباد اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق جاپان کے وزیر مملکت نے پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق 3 منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ جاپان کے وزیر مملکت نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث آفات سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک سے فنڈز حاصل کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ آبادی اور ترقی کے بارے میں ایشین پارلیمنٹیرینز فورم نے اپنی ایگزیکٹو کونسل میں پاکستان کو نشست دینے پر رضامندی کا بھی اظہار کیا۔ یہ اعلان خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی عالمی سطح پر پاکستان کو فروغ دینے کی کوششوں کا مظہر ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو 5 کروڑ روپے انعام کا چیک دیا ہے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی دعوت پر آج کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع پر کہا کہ قوم کا فخر بڑھانے پر سندھ ارشد ندیم کی حمایت کرتا رہے گا۔ انہوں نے ارشد ندیم کے کوچ کے لیے 50 لاکھ روپے کی رقم کا بھی اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور نے سونے کا تمغہ جیتنے والے ارشد ندیم کے لیے اپنی جیب سے 50 لاکھ روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ارشد ندیم ہمارا قومی فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سونے کا تمغہ جیتنے والے اولمپئن کو 3 روز کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا مہمان بننے کی بھی دعوت دی۔
انہوں نے ارشد ندیم کو یہ دعوت بھی دی کہ وہ جیویلین تھرو میں صوبے کے نوجوانوں کو تربیت دیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے 1,30,000 مستحق خاندانوں کو شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والا نظام مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سولرائزیشن اسکیم کے ڈیزائن اور آن لائن درخواست جمع کرانے کے آغاز کے بعد کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت ضم شدہ اضلاع کے اضافی 30,000 مستحق خاندانوں کو یہ سہولت دی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سولرائزیشن اسکیم کے تحت پاور لاس فیڈرز پسماندہ اور گرم ترین علاقوں کو ترجیحی بنیادوں پر دی جائے گی۔ سولر سسٹم میں ایک مکمل پیکج بھی دیا جائے گا جس میں سولر پینل کے ساتھ تاریں، پینل کے لیے سٹینڈ، انورٹر، پنکھے اور بلب بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں بے روزگاری کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے حکومت 30,000 ہنرمند نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجے گی۔ کوئٹہ میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آئیں اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کا منصوبہ کوئٹہ میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ اس اضافے کے ساتھ پی ایس ایکس 100 انڈیکس نے 78,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان معیشت کے استحکام کے لیے پاکستان کی مثبت پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت کو غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں یوم آزادی منانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہڑتال کے باعث وادی کشمیر صحرا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ لوگوں نے گھروں کی چھتوں، کھمبوں اور درختوں پر سیاہ پرچم لہرا رکھے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی مسلط کردہ انتظامیہ نے پوری وادی کشمیر کو ایک فوجی چھانے میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ تمام مرکزی چوکوں اور چراہوں پر ناکہ بندیاں اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ادھر برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا تاکہ بھارت کی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا سکے۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع اور قصبوں میں بھارت مخالف ریلیاں، عوامی اجتماعات اور احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت کی جانب سے مرکزی پریس کلب کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت کے یوم آزادی پر سیاہ پرچم لہرائے۔ انہوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے خلاف بھارت کے خلاف قبضے کے خلاف نعرے درج تھے۔ پاسبان حریت کے چیئرمین عزیز احمد غزالی سمیت مقررین نے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ، عالمی برادری اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ آگے آئیں اور بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم سے روکیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا نیا دور آج دوحہ قطر میں شروع ہو رہا ہے جس میں اسرائیل، قطر، مصر اور امریکہ کے حکام شریک ہوں گے۔ فلسطینی گروپوں نے ثالث کاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ سمجھوتے کے لیے وہی اصل عمل اختیار کیا جائے جو امریکی صدر جو بائیڈن نے مئی میں پیش کیا تھا۔ وہ اس نقطے پر ضمانت ملنے تک مذاکرات کے لیے اپنا وفد نہ بھیجنے پر مصر ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب اور برائے خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور وقفے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم شمال مشرق اور جنوب بلوچستان اور بالائے جنوب مشرقی سندھ میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 32، پشاور 35، کوئٹہ 36، گلگت 37، مری 20، مظفر آباد 23، سری نگر 27، جموں 29 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔